یہ کوشش کر رہے ہیں کہ 17 یا 18 کو یہ امینڈمنٹ لے کے آ رہے ہیں۔ مجھے کل اسپیکر صاحب نے فون کیا تھا، اس نے کہا کہ ہماری آج کمیٹی کی میٹنگ ہے اور اس میٹنگ میں جو ہے نا ہم چاہتے ہیں کہ ایک کنسنسس پیدا ہو۔ میں صرف حکومت جو اس وقت جو ایک فاشسٹ رویہ رکھی ہوئی ہے، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی قانون سازی اس طرح بھی ہوئی کہ آپ زور سے، زبردستی سے اور لالچ یعنی زر سے آپ قانون سازی کے لیے ایم این ایز کو خریدیں یا دبائیں؟ جو عمر صاحب نے نام لیے، یعنی یہ تقریباً ہر ایم این اے، وہاں آپ پنجاب کو تو چھوڑو، پنجاب میں تو ہو رہا ہے سب کچھ۔ ہمارے خیبر پختونخوا کے ایم این اے نے مجھے اپروچ کیا ہے کہ ہمیں دبایا بھی جا رہا ہے، ہمیں پیسوں کی لالچ بھی دی جا رہی ہے اور تقریباً 20 کروڑ روپے کے آفر بھی ہے اور منسٹری کے آفر بھی ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ قانون سازی کا کون سا طریقہ ہے اور اس قانون کو پاس کرنے کا یہ جو زور اور زر سے اور زبردستی سے کر رہے ہیں، اس کی لیجیٹمیسی کیا ہوگی؟ یعنی سب سے پہلے تو آپ کے نمبرز نہیں ہیں، آپ جعلی طور پر حکومت پہ بیٹھے ہیں، آپ جو ہے نا ایلیگل حکومت چلا رہے ہیں، آپ کو عوام نے مینڈیٹ نہیں دیا، اور اس کے بعد جو بھی رہا سہا ہے، آپ پی ٹی آئی کی جو نمائندگان ہیں، جو کہ صحیح معنوں میں پبلک کے نمائندے ہیں، جو فارم 45 سے منتخب ہوئے ہیں، اس کے خلاف اس قسم کے ایکشن کر رہے ہیں۔ اور مجھے افسوس ہے اس بات پہ کہ سپریم کورٹ خاص کر جو قاضی عیسیٰ کا اس پہ ایک بہت نگیٹو رول ہے، تاریخ اس کو یاد رکھے گی۔ میں سب سے پہلے مطالبہ یہ کروں گا کہ اس قسم کی قانون سازی اگر یہ کرنا چاہتے ہیں اور زبردستی سے کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو یقین دہانی کر رہا ہوں کہ ہمارا کوئی ایم این اے نہیں ٹوٹے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم ان کا بھرپور مقابلہ کریں گے اور کسی طور پر ان کو وہ قانون سازی نہیں کرنے دیں گے جو یہ ہمارے کانسٹیٹیوشنل رائٹس جو ہے، جو ایک سویلین کی رائٹس ہے، جو ہیومن رائٹس ہے، اس کو متاثر کرے گی، یا جو ہے نا ججوں کے اوپر جو یہ حملہ کرنا چاہتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ حملوں کے ججوں کی ٹرانسفر ہو، یا جو ہے نا ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہو اور کورٹ جو ہے نا بھی ایسا کہ اس میں بھی من پسند اور وزیر اعظم جو ہے نا اس میں اپوائنٹنگ اتھارٹی ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ تمام بار ایسوسیشنز کو اعتماد میں لیا جائے، تمام جو ہماری لیگل پیٹرنیٹی ہے اس کو جو اعتماد میں لے کے کوئی اگر مسودہ آتا ہے پھر ہم دیکھیں گے۔ تو میں یہ اس وقت حکومت کو خبردار کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے خیال میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے موقف سے پیچھے ہٹیں گے تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ ہم ڈٹ کے کھڑے ہیں، ہم بھرپور کھڑے ہیں، ہماری جدوجہد ہے، ہم کوئی ملیٹنٹ نہیں ہے کہ ہمارے پاس بندوق ہے، ہم پرامن جدوجہد کر سکتے ہیں اور پرامن جدوجہد کرتے رہیں گے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے جو اس دن یہ ہوا یہاں خیبر پختونخوا میں، جو پی ٹی ایم کے اوپر جو کریک ڈاؤن ہوا، اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اگر اس طرح جو جرگہ ہوا، مجھے ابھی ڈیٹیل پتہ نہیں ہے کہ جرگے میں کیا فیصلہ ہوا یا کوئی ڈیولپمنٹ، کیونکہ میرے پاس اپڈیٹس نہیں ہے، لیکن اس قسم کی پشتو کی روایت میں جرگوں کا بہت مؤثر حیثیت ہوتی ہے، بہت مؤثر کردار ہوتا ہے۔ اس جرگے کو پہلے سے کرنا چاہیے تھا کہ اگر یہ 4 لوگ بیچارے جو ہے نا یہ شہید ہوئے اور اس کو جو جس طرح ان کے خون کس کے ہاتھ ہوئے، تو حکومت، وفاقی حکومت سے ہمارا مطالبہ کہ آپ زور سے، تمام بندوق سے معاملات نہ پہ کریں، نیگوشیشن سے، بات چیت سے۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ نے ہمارے صوبے کو کیا بنایا؟ ہمارے صوبے میں آپ نے 40-50 سال جو جنگ کی ایک بدبودار کردار ادا کیا، اس کی وجہ سے ہمارا صوبہ جو ہے نا معاشی طور پر تباہ برباد ہو گیا۔ ہمارا صوبہ میں اس وقت جو بم دھماکوں کی ایک بہت بو ابھی تک چل رہی ہے۔ ہمارے لوگوں یہاں آپریشنز ہوئے، لوگ گھر سے بے گھر ہوئے، لوگوں کی معاشی طور پر بہت زیادہ تباہی ہوئی، نقصانات ہوئے، روزگار ختم ہو گیا۔ اس کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ جو ہماری صوبے کی حقوق ہے، جو ہمارے جو ہے نا وفاق کے ساتھ جو ہمارے اس وقت بقایا جات ہیں، جو ہمارے ٹریڈ پہ خاص کر افغانستان کی
جو اس کے اوپر جو ہے کھدانے لگائی گئی ہیں، پابندی لگائی گئی ہے اس کی، اور جو ہماری نیچرل ریسورسز ہیں اس کو اوپر ہمارا حق دیا جائے، افغانستان کے ساتھ ٹریڈ کو کھولا جائے، ان کے خلاف پروپیگنڈا بند کیا جائے، اور ہمیں ہمارے لوگوں کو روزگار کا موقع دیا جائے، اور جتنے ہمارے بقایا جات وفاق کے پاس پڑے وہ ادا کی جائے۔ اور آخر میں یہ کہوں گا کہ جو عمران خان صاحب کے بارے میں ہمیں خبریں مل رہی ہیں، ہمیں اس کے اوپر تشویش ہے اور ہم مطالبہ کرتے ہیں۔ یہ عمر ایوب صاحب نے تو کہا کہ اس کی بہن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری لیگل جو اس کے لائرز ہیں ان کو عمران خان سے امیڈیٹلی ملاقات کا موقع دیا جائے۔ یہ بتائیں کہ جو کرشن صاحب ہیں، سیف صاحب، انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے دونوں قائدین نے جو باتیں کی انہی کی بات سے آگے بڑھاتے ہوئے، جیسے اسد کیسر صاحب نے فرمایا، حکومت کا قانون سازی کرنا حق ہے، ہم اسے تسلیم کرتے ہیں، لیکن اگر ان کے پاس نمبر پورے ہوں جس طریقے سے، اور یہ ہر کسی کو پتا ہے کہ ان کی حکومت کے نمبر پورے نہیں ہیں، جس طریقے سے ان نمبروں کو پورا کرنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں، جو بھونڈے طریقے اپنائے جا رہے ہیں، جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے ممبران کو زد و کوب کیا جا رہا ہے، اس پہ اسد کیسر صاحب نے ایک بڑا امپورٹنٹ سوال اٹھایا کہ اس قانون سازی کی لیجیٹمیسی کیا ہوگی؟ کون تسلیم کرے گا اس قانون کو جب ہر کسی کو پتا ہے کہ ممبرز کے گھروں پر چھاپے پڑ رہے ہیں، ان کی فیملیز پہ پریشرائز کیا جا رہا ہے، ان کی کاروبار کو جو ہے بسمار کیا جا رہا ہے، تو یہ قانون سازی نہیں ہوتی۔ اسی طریقے سے آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے بنیادی جتنے حقوق ہیں ان کو سلب کر لیا۔ آج ہم نے ایک پرامن احتجاج کی کال ملتان اور ساہیوال میں دی ہوئی ہے۔ کل رات سے جس طریقے سے کریک ڈاؤن کیا گیا ہے ملتان ساہیوال میں، میری اطلاع کے مطابق 1000 سے زائد ایک رات کے اندر 1000 سے زائد پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو اریسٹ کیا گیا ہے، ان کے اوپر پرچے دیے گئے ہیں، اور آج ملتان کی جیلیں بھر گئی ہیں تحریک انصاف کے کارکنان سے۔ ہم نے کیا کچھ نہیں تھا، آج انہوں نے نکل کر پرامن احتجاج کرنا تھا۔ اسی طریقے سے دیگر شہروں میں بھی ایسے ہو رہا ہے۔ تو جب آپ ہمارے بنیادی حقوق طلب کریں گے، جب آپ ہمارے بیسک رائٹ طلب کریں گے، اور آپ کہیں گے کہ جی زد و کوب کر کے ہم نے اپنا نمبر کاؤنٹ پورا کر لیا، ہم نے اپنی لیجسلیشن پوری کر لی، اس لیجسلیشن کی کوئی وقت نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے کل یہاں پر کھڑے ہو کے عمر ایوب صاحب نے، ہم سب نے مطالبہ کیا تھا کہ پی ٹی ایم کے جو جائز مطالبات ہیں ان کو سننا چاہیے، ان کو ایڈریس کرنا چاہیے، اور جرگہ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کی ایک قدیمی روایت ہے، اور اس جرگے کو ملوز خاطر لاتے ہوئے بڑے بڑے فیصلے پورے ہوئے۔ ہمیں خوشی ہے کہ یہ جرگہ جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ علی امین صاحب کے پاس آئی، وہ کے پی گورنمنٹ کے پاس آئی، انہوں نے ہوش کے ناخن لیے۔ ہم امید کر سکتے ہیں کہ آئندہ بھی اس قسم کی فیشسٹ حکومت کے جو ہتھ کنڈے ہیں یہ نہیں ہوں گے، تاکہ یہ ملک اور قوم جو ہے کسی بہتری کی طرف جا سکے۔ آخری بات یہ کہ عمران خان صاحب کا جو ہم نے مطالبہ کیا، پوری جماعت کا مطالبہ یہ ہے کہ ہمیں خدشہ ہے کہ عمران خان صاحب کو مس ٹریٹ کیا جا رہا ہے، ان کا کھانا ان کو نہیں دیا جا رہا، اور 6 تاریخ سے اب تک ان کو ان کے سیل سے باہر اگر نہیں نکلنے دیا تو یہ ان کے بھی بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ عمران خان صاحب کی فیملی کو، ان کی لیگل ٹیم کو، اور کیونکہ وہ پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کے چیئرمین ہیں، قائد ہیں، ان کی جو پولیٹیکل ٹیم ہے ان کو ملنے کی اجازت دی جانی چاہیے۔ میرے والد مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب، مجھے اطلاع ملی کہ تھوڑی سی ان کی طبیعت ناساز تھی، ہم نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے کورٹ کے ذریعے کہ ان کا پراپر میڈیکل چیک اپ ہونا چاہیے، ان کو ابھی تک میڈیکل چیک اپ نہیں مل رہا، تو ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ وہ پارٹی کے وائس چیئرمین ہیں، 70 سال کی عمر ہے ان کی، تو ان کے بھی یہ بنیادی حقوق میں شامل ہے، یہ جیل مینیول کے تحت ان کے حقوق میں شامل ہے کہ میڈیکل چیک اپ ہو تو ان کو ان کی میڈیکل سروسز بھی ملنی چاہیے۔ یہاں پہ میں ایک سیکنڈ، یہاں پہ میں پشاور ہائی کورٹ کا ہمیشہ انہوں نے حق اور سچ کا ساتھ دیا ہے۔ میں اپنے کولیگز کی طرف سے پوری خیبر پختونخوا اور جتنے لوگ ہیں ان کی طرف سے ہائی کورٹ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیشہ حق اور سچ کا ساتھ دیا۔ سر یہ بتائیں کہ یہ پریسن صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے جو آپ کی سیاسی کمیٹی اور آپ کی پارٹی کے جو وہ ہے نظریہ اس کے خلاف دی ہے، جس کو آپ کی نظر، لیکن دوسرے یہ بتائیں آپ کا جو پارٹی نے احتجاج کے لیے کال 14 اکتوبر تک کی ہے، اس کے بعد کیا رائے ہوگا؟ دیکھیے اس کے بعد جو ہے نا پولیٹیکل کمیٹی جو ہے نا ٹائم ٹو ٹائم ڈیسائیڈ کرتی ہے، 14 تاریخ تو کر دیا ہے، پھر ہمارا اگلا عمل یہ ہو سکتا ہے شاید ہم پورے ملک میں احتجاج کی کال دے دیں۔ پارٹی کا اسٹیٹمنٹ آ چکا ہے، وہ ٹرمپ کرتا ہے ساری چیزیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ ہمارا پارٹی کی اسٹیٹمنٹ کوئی آپ
पॉलिसी तस्वर करें। बहुत शुक्रिया जी।